کون ہے؟ جانتے ہو سعد الدین تفتزانی کون ہے؟ سعد الدین تفتزانی کا نام علماء تو جانتے ہیں، شرح المقاصد پڑھانے والے جانتے ہیں، توضیح تلوی پڑھنے والے، شرح عقائد پڑھنے والے جانتے ہیں امام تفتزانی کا مقام کیا ہے۔ لیکن امام تفتزانی کیا تھا اور کس نے تفتزانی کو کیا بنا دیا؟ ہاں، تفتزانی انتہائی کند ذہن تھا، بلید الناس، ایسا شخص جس کو مدرسے میں کوئی سبق سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ قطب الدین رازی کا شاگرد تھا امام تفتزانی، اور ایسا شاگرد تھا کہ کبھی کسی احمق کی حماقت کے حوالے سے اگر مثال پیش کی جاتی تو قطب الدین رازی کہتے، اگر کوئی جاہل اور کمزور ذہن والا، کم استعداد والا، بلید الناس، کن ذہن شاگرد کوئی خطا کرتا، تفتزانی کی مثال یوں پیش کی جاتی، یہ نہ کہا جاتا کہ تو احمق ہے، کہا جاتا تو تفتزانی ہی ہے، تو نیرا تفتزانی ہے۔ یعنی تفتزانی حماقت کی علامت بن گیا تھا، جہالت کی علامت بن گیا تھا، بے وقوفی کی علامت بن گیا تھا۔ یعنی یہ نہ کہا جاتا تو بے وقوف ہے، کہا جاتا ارے تو نیرا تفتزانی ہے۔ لیکن یہ تفتزانی تھا کون؟ اس تفتزانی کو دین اسلام کے علوم سے پیار تھا۔ میں کہا کرتا ہوں مولوی کا احترام دلوں میں پیدا کرو، تمہیں پتہ نہیں مولوی کیا ہوتا ہے، تمہیں پتہ نہیں مولوی کا مقام کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو لفظ مولوی کو نظر حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں برطانیہ میں کیمبرج یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد لوگ مولوی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عربی عبارت پڑھنا بڑا اوکھا کام ہے۔ میڈیکل ڈاکٹر کہتے ہیں صرف نحو پڑھ کے یہ جس طرح تم ترکیبیں کرتے ہو یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ڈاکٹر کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، انجینئر کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن کوئی عالم دین ہو تو کہتے ہیں اگر یہ تو مولوی ہے، ارے تمہیں کیا پتا یہ مولوی کتنی محنت سے بنتا ہے۔ مولوی بننا آسان نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے نے مولوی کو مقام نہیں دیا۔ اور تمہیں بتاؤں کہ تفتزانی کے دل میں بھی یہ تمنائیں مچل رہی تھی، یہ آرزویں تھی، یہ خواہشات تھی کہ کاش میں بھی عالم دین بن جاؤں، لیکن تفتزانی تھا جاہل، تفتزانی تھا کن ذہن، لیکن علم کا جذبہ تھا، علم کی محبت تھی، علم کا پیار تھا، اور اس قدر علم کا پیار تفتزانی کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا کہ تفتزانی رات دن محنت کرتا، استاد کے دروس میں بیٹھتا، کچھ سمجھ نہیں آتا لیکن استقامت کے ساتھ پڑھتا رہتا، محنت کرتا رہتا کہ جو کچھ بھی ہو میں کوشش کروں گا، اللہ میرے دل کی حالت کو جانتا ہے۔ ایک رات امام سعد الدین تفتزانی اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، کتاب کھولتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، بار بار زبانی یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ بھی ازبر نہیں ہوتا، کچھ بھی حفظ نہیں ہوتا، مسائل سمجھ میں نہیں آتے۔ آخر تفتزانی کتاب بند کر دیتا ہے، کہتا ہے میرے اللہ میں کند ذہن ہوں، میرے اللہ میں کمزور ہوں، لیکن میرے اللہ تو میرے دل کی حالت کو تو جانتا ہے، میرے اللہ میں تیرے محبوب کے علوم کو پڑھنا چاہتا ہوں، میرے اللہ میں کن ذہن ہوں، میں مانتا ہوں، لیکن اس میں میری کیا خطا ہے؟ تو میرے دل کی حالت کو جانتا ہے۔ تفتزانی کتاب بند کر کے رو رہا ہے، اس پر کیفیت طاری ہے، رکت طاری ہے، آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہے۔ اچانک کوئی دروازے پہ دستک دیتا ہے، کہتے ہیں تفتزانی آپ باہر آ جا۔ تفتزانی کہتا ہے کون ہے؟ کہا آپ باہر آ جا۔ کہا کیوں بلا رہے ہو؟ کہا تفتزانی آپ سیر کو چلتے ہیں۔ کہا تمہیں پتہ نہیں مجھے سیر کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے علم دین کے لیے بنایا گیا ہے، میں دین کا عالم بننا چاہتا ہوں، میں سیر کے لیے نہیں بنایا گیا۔ سمجھ کچھ نہیں آتی، پڑھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، نہ کچھ زبانی یاد ہوتا ہے، استعداد بہت کم ہے۔ میں نے کہا کون ذہن ہے، بڑی کوشش کر رہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، لیکن تفتزانی کا جذبہ دیکھو، اس کی ہمت دیکھو، اس کا وثوق دیکھو، اس کا یقین دیکھو، اس کا اعتماد دیکھو۔ وہ جانتا ہے کہ ایک وقت آئے گا میرے آنسو رنگ لائیں گے، کوئی آئے گا مجھے عطا کرے گا، عطاؤں کی برسات کرے گا۔ دستک دینے والے نے دستک دی، کہا باہر آؤ۔ کہا نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ محنت کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، سیر کے لیے میں بنایا نہیں گیا۔ وہ شخص چلا جاتا ہے، پھر تفتزانی رو رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازے پر دستک دی، کہا تفتزانی باہر آ جا، تفتزانی باہر آ جا۔ کہا کیوں آ جاؤں؟ کون ہو تم؟ کہا او سیر کو چلتے ہیں۔ تفتزانی نے کہا نہیں میں سیر کے لیے نہیں بنایا گیا، میں تو دین کا عالم بننا چاہتا ہوں، دین کا علم پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص پھر چلا گیا، پھر تیسری مرتبہ پھر دروازے پر دستک دی۔ تفتزانی پھر رو رہا ہے، اے اللہ میری کاوش کو قبول فرما، اے اللہ میری محنت کو قبول فرما، تو میرے دل کی حالت کو جانتا ہے۔ پھر دروازے پر دستک دی گئی، تفتزانی باہر آ۔ کہا کون ہے؟ کہا تفتزانی تیرے لیے پیغام ہے، تجھے بتاؤں باہر کون آیا ہے؟ کہا کون آیا ہے؟ کہا مدینے والی سرکار آ گئی ہے، آقا آ گئے ہیں، آقا آ گئے ہیں، مدینے والے آقا آ گئے
ही तफ्ताजानी का दौर आज से 700-800 साल पहले का है, यानी तफ्ताजानी से 600 साल पहले मेरे आका पर्दा फरमा चुके थे। तफ्ताजानी ने जब आका का नाम सुना, मैं बताना चाहता हूँ कि आज से 700-800 साल पहले के उलमा के अकायद क्या थे, और इसे हम्माद हम्बली ने नकल किया है, जो सुन्नी नहीं है, उसका ताल्लुक हमारे अकीदे से नहीं है। उसने इमाम तफ्ताजानी का ये वाक़या बयान किया कि किसने तफ्ताजानी को क्या बना दिया। तफ्ताजानी ने जब आका का नाम सुना, तफ्ताजानी अपनी किताबें भूल गया। ये वो तफ्ताजानी था कि दुनिया की कोई ताकत उसे किताबों से जुदा नहीं कर सकती थी, लेकिन जब मदीने वाले आका का नाम सुना, किताबें वही रह गई, जूते वही रह गए, भूल गया अपनी दस्तार को, भूल गया अपने जूतों को, भूल गया अपनी किताबों को। क्यों? क्योंकि अब किताबों वाला आ गया है। गोया के तफ्ताजानी कह रहा है, जग घूंघट शर्म हिजाबानू, जग दर्श से भूख किताबानू, इते कम नहीं पढ़न पढ़ावंदा, सिख जज कोई यार बनावंदा, सिख जज कोई यार बनावंदा। अब यार बनाने का वक्त आ गया है, अब किताबों वाला आ गया है। तफ्ताजानी सब कुछ भूल जाता है, बाहर चला जाता है, देखता है मदीने वाले आ गए हैं। आका ने फरमाया, हे तफ्ताजानी मुंह खोल, हे तफ्ताजानी मुंह खोल। अब बताना चाहता हूँ इनके आंखों की कुतुबुद्दीन राजी हैरान परेशान, तफ्ताजानी तू तो भला का आदमी बन गया, तुझे क्या हुआ? क्या हुआ तफ्ताजानी? आज तू कैसे बोल रहा है? हम तो तुझे कहते थे कि तू जाहिल है, तू अहमक है। तफ्ताजानी एक रात ने क्या कर दिया? तफ्ताजानी ने कहा, है मेरे उस्ताद, ये राज की बात है, ये राज की बात है, हर एक को नहीं बता सकता, तन्हाई में बताऊंगा। कुतुबुद्दीन राजी ने कहा, आ अभी चलते हैं, अभी बता। तफ्ताजानी ने कहा, आओ उस्ताद, आओ तुम्हें बताता हूँ आज रात क्या हुआ। क्या हुआ? कहा, मैंने पुकारा था, कोई आया था। कौन आया था? आमना का लाल आया था। क्या किया था? क्या कहा था? तफ्ताजानी के जुमले मैं बयान नहीं कर सकता, अपने अंदाज में बताता हूँ। गोया के तफ्ताजानी ने कहा होगा, एक माहे मदन, एक माहे मदन, नूरानी बदन, नीची नजरें, सबकी खबरें, वो दिखा के पवन, वो सुना के सुखन, मोरा फूंक गया सब तन मन धन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह से पंडाल गुजे, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। मोरा फूंक गया सब तन मन धन। अब मैं क्या बताऊं, मदीने वाले ने ऐसा करम फरमाया। अब जो जुमला आपकी बारगाह में पेश करना चाह रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कुतुबुद्दीन राजी के इस जुमले को सुनकर किसके कलेजे में दरार आ जाती है और किसके चेहरे पे बहार आ जाती है। मैं देखना चाहता हूं कुतुबुद्दीन राजी का जुमला क्या था। जब कुतुबुद्दीन राजी ने देखा तफ्ताजानी को आका ने नवाजा है, तो कुतुबुद्दीन राजी पर वजदारी हो गया, आंखों से अश्कों की बरसात जारी हो गई। कुतुबुद्दीन राजी ने कहा, है तफ्ताजानी, हम तो तुझे जाहिल कहा करते थे, तेरा तमस्कुर उड़ाया करते थे, लेकिन आज कुतुबुद्दीन राजी भी चाहता है काश में भी कुंद जहन होता, आका को मुझ पर भी प्यार आ जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, नारे रिसालत।
آقا کے لعاب دہن کا اثر ہے. تیرا کلمہ ان کے کلمے کی طرح نہیں, تیری نماز ان کی نماز کی طرح نہیں, تیرا روزہ ان کے روزے کی طرح نہیں, تیری زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ کی طرح نہیں, تیری عبادت ان کی عبادت کی طرح نہیں, تیری آنکھیں ان کی آنکھوں کی طرح نہیں, تیرے کان ان کے کانوں کی طرح نہیں, تیرا تھوک ان کے لعاب دہن کی طرح نہیں, تیری اولاد ان کی اہل بیت کی طرح نہیں, تیری بیوی ان کی ازواج مطہرات کی طرح نہیں, تو ان کی طرح نہیں, وہ تیری طرح نہیں. پھر تو کیسے کہہ سکتا ہے وہ میری طرح ہے؟ تو اپنی ذات کو دیکھ, تو اپنے ہاتھ کو دیکھ, تو انگلی اٹھا, دیکھتے ہیں تیری انگلی اٹھانے سے کیا اثر پڑتا ہے. تو اپنے بچے کو کہتا ہے یہ کام کر, اشارہ کرتا ہے. تو اپنی بیوی کو کہتا ہے وہ تیری بات نہیں سنتی. بیوی آنکھیں دکھاتی ہے, مسجد میں جا کے تم نمازیوں کو آنکھیں دکھاتا ہے میں مصطفیٰ کی طرح ہوں. ان کی انگلی کو دیکھنا چاہتا ہے, وہ انگلی اٹھاتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. تیری انگلی ان کی انگلی کی طرح نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ہیں. میرے آقا ایک برتن میں ہاتھ ڈالتے ہیں, ہاتھ نکالتے ہیں. میں کہتا ہوں تجھے بھی پیاس لگے نا, برتن پہ ہاتھ مار, ہاتھ ڈال, تیرے ہاتھ سے خون تو نکلے گا, پانی نہیں نکلے گا. میرے آقا کی انگلیوں سے پانی فواروں کی طرح نکل رہا ہے. ان کی انگلیوں سے پانی بخاری کی حدیث ہے عشق کے نبی کے, جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار, اس کو آتی نہیں بخاری. میں بخار والوں کو دیکھنا چاہتا ہوں اور پیار والوں کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں. پیار والے کون ہیں اور بخار والے کون ہیں؟ ان کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلتے ہیں. پتہ چلا تیری انگلیاں آقا کی انگلیوں کی طرح نہیں, تیرے ہاتھ آقا کے ہاتھ کی طرح نہیں. ابن حجر الاسقلانی فرماتے ہیں میرے آقا جس بچے کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے, عادتاً جو بچہ جتنا قد 2 سال میں کرتا, آقا کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی نور کی شعاؤں کی برکت سے وہ بچہ اتنا ہی قد 1 سال میں کرتا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج کل سولر انرجی پر بڑی ریسرچ ہو رہی ہے کہ سولر انرجی کی انجیکشن, سولر انرجی کیا ہے؟ شمسی توانائی. شمسی توانائی کے انجیکشن اگر کسی چھوٹے قد والے کو لگائے جائیں تو شمسی توانائی اس نور کی شعاؤں کی طاقت سے اس چھوٹے قد والے کا قد بڑھ سکتا ہے. اگر کسی کا چھوٹا قد ہے تو قد بڑھ سکتا ہے. میں کہتا ہوں شمسی توانائی کے تذکرے کرنے والوں ذرا نور مصطفیٰ کی شعاؤں کو بھی پڑھا کرو. ابن حجر کہتے ہیں جس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں جتنا قد عادتاً 2 سال میں ہوتا اتنا قد 1 سال میں بڑھ جاتا. یہ میرے آقا کے ہاتھوں کا اثر ہے. تو بھی رکھنا اپنے بچے کے سر پر ہاتھ, دیکھتے ہیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے. پتا چلا تیرا ہاتھ میرے آقا کے ہاتھ کی طرح نہیں, تیری انگلیاں میرے آقا کی انگلیوں کی طرح نہیں. اپنے میلاد کو دیکھ لے, تیرا بھی میلاد ہوا ہے, ان کا میلاد بھی ہوا ہے. مستدرک امام حاکم کی روایت ہے اور یہ میلاد کی دلیل ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی دلیل ہے. مجھے کہا گیا تھا میلاد کی دلیل. لفظ مولد یہ مصدر بھی ہے اور اس میں ظرف بھی ہے. مولد یہ مصدر میمی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ظرف ہے, تو اگر اس میں ظرف ہے تو میلاد کا معنی صرف ولد یلد سے مولد جب ظرف بنے گا تو یہ میلاد کا وقت ہے, وہ 12 ربیع الاول ہے. تو 12 ربیع الاول ہی کی دلیل دو. ہم میں سے کون کہتا ہے بھائی کہ 12 ربیع الاول ہی کو میلاد منانا فرض یا واجب ہے؟ ہم کہتے ہیں مولد. اب دنیا میں زیادہ لفظ مولد استعمال ہوتا ہے. مولد فقط ظرف نہیں ہے, مولد مصدر بھی ہے, یعنی آقا کی آمد. اور آمد ہم پورا سال مناتے ہیں. اور اگر اس کو کوئی مقید کرے, اگر کوئی اس کو قید کرے 12 ربیع الاول کے روز, تو جو عبادت کسی وقت کے ساتھ محدود ہو, مقید ہو, کسی وقت کے ساتھ, اگر اس وقت کے بعد کی جائے تو وہ ادا ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہے؟ ادا ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہے؟ قضا ہوتی ہے نا. موقع صاحب اس فتوے کی بنیاد پر تو آپ کی میلاد تو قضا ہوگی. میلاد تو صرف 12 ربیع الاول کو ہوتی ہے. پھر تو یہ ادا ہوئی نہیں ہے, یہ قضا ہو گئی, کیونکہ جو وقت سے پہلے ہو یا وقت کے بعد ہو وہ ادا نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں میرے آقا کا میلاد, یہ جو مولد ہے یہ مصدر بھی ہے, یعنی آقا کا آنا. میلاد کی محفل جب بھی مناؤ ادا ہوتی ہے, قضا نہیں ہوتی, ہمیشہ ادا ہوتی ہے. تو کوئی یہ دلیل نہ مانگے کہ 12 ربیع الاول ہی کو دلیل دو. میں کہتا ہوں ہمارے لیے تو ہر روز آقا کی میلاد کی محفل ہوتی ہے. مجھے کہہ رہے تھے کہ میلاد جائز نہیں ہے, دلائل پیش کریں کہ صحابہ نے میلاد کا انعقاد کیا. ہم نے دلائل پیش کیے, میرے مفصل لیکچرز ہیں, 10 حدیثیں صحیح حدیثیں میں نے پیش کی ہیں اس پر.
اس پر پھر اعتراضات یہ کہ امام سیوطی بدعت کہتے ہیں، تم سنت کہتے ہو۔ امام سیوطی نے جس کو بدعت کہا وہ بدعت لغویہ ہے۔ اب یہ اصطلاحی باتیں یہاں پر نہیں سمجھا سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے جس چیز کو بدعت کہا وہ بدعت لغویہ ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہ لائٹ ثابت کرو، یہ لائٹس، اور ہمارے بیچارے وہ حدیثیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا کوئی لائٹ کی دلیل ہے کہ نہیں۔ بھائی اس کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ فیس بک کے ذریعے تم دین کی دعوت دیتے ہو، تبلیغ کو فیس بک سے ثابت کرو، تبلیغ کو واٹس ایپ سے ثابت کرو، تبلیغ کو یوٹیوب سے ثابت کرو۔ کہا جاتا ہے کیسی جاہلانہ باتیں کر رہے ہو، حضور کے دور میں نہ فیس بک تھا نہ یوٹیوب تھا۔